وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. मैं थोड़ा बीमार था 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से मैं बहुत बीमार हो गया था. अब मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. आज से हम पढ़ेंगे लगातार हर दिन. हम पढ़ रहे थे पिछली बार आयत नंबर 157. 58 से पढ़ने हमें यहाँ पे. इधर से पढ़ने हमें कि हल यंजुरून इल्ला अन तअतियहुमुल्लाह. ठीक है. अल्लाह ताला फरमाता है यहाँ पे, हल यंजुरून, क्या वो इंतज़ार करते हैं इस चीज़ का, इल्ला अन यअतियहुमुल मलाइकतु, सिवाय ये कि उनके पास आ जाए फरिश्ते सीधे ही सामने. औ यअति रब्बुका, या आपका रब उनके सामने आ जाए बिल्कुल. औ यअति बअदु आयाति रब्बिक, या आपके रब की कुछ निशानियां आ जाए. यौम यअति बअदु आयाति रब्बिक, जिस दिन आपके रब की बाज़ निशानियां आ जाएंगी. ला यनफअु नफ्सन ईमानुहा, किसी भी नफ्स को उन रब की आयतों पे उस मौके पे ईमान लाना नफा बख्श साबित नहीं होगा. ला यनफअु नफ्सन लम तकुन आमनत मिन कबल, जिसने इससे पहले ईमान नहीं लाया होगा. यानी कि मुशाहिदे के बाद ईमान का कोई एतबार नहीं रहता है. हर एक ईमान लाएगा अल्लाह पे, आखिरत पे, मलाइक पे देखने के बाद. एतबार है ईमान बिल गैब का. औ कसबत फी ईमानिहा खैरा, या जिसने नहीं अपने ईमान में कोई खैर कमाया होगा, उसे भी ईमान उस मौके पे नफा नहीं देगा. कुल इंतज़िरू, आप कह दीजिए तुम इंतज़ार करो. इन्ना मुंतज़िरून, हम भी इंतज़ार करने वाले हैं, कर रहे हैं. जो पहले यहाँ पे आ गया ना कि क्या ये लोग सिर्फ इस बात के, इस अमर के मुंतज़र है, इस अमर का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आ जाए, या उनके पास आपका रब आए, या उनके पास रब की कोई बड़ी निशानी आ जाए. और ये अती बादु आयत रब्बिक, उससे मुराद क्या है? एक कुरान मजीद के नज़ूल और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत के ज़रिए से हमने हुज्जत कायम कर दी है, उन पे आर्गुमेंटेशन हो गई है, बिकॉज ऑफ प्रॉफिटहुड एंड बिकॉज ऑफ रेवलेशन, दो चीज़ों के सबब से. अब भी अगर ये अपनी गुमराही से बाज नहीं आते, तो ये इस बात के मुंतज़र है कि उनके पास फरिश्ते आए, यानी उनकी रूहें कब्ज़ करने लगे. उस वक्त ये ईमान लाएंगे जब देखेंगे हाँ हमारी रूह निकल रही है. या आपका रब उनके पास आएगा, यानी क़यामत बर्पा हो जाएगी और अल्लाह के रोबरो पेश कर दिए जाएंगे. उस वक्त वो ईमान लाएंगे फिर क्या. या आपके रब की कोई बड़ी निशानी आएगी, जैसे क़यामत के करीब जो सन है, सूरज जो है वो मशरिक के बजाय में कहाँ से आएगा, मगरिब से हो जाएगा तुलू, है ना. वो उठ जाएगा मगरिब से, वेस्ट से तुलू हो जाएगा. तो इस किस्म की बड़ी निशानी देख कर ही ईमान लाएंगे क्या. अगर ये जुमले में वजाहत की जा रही है कि अगर ये इस इंतज़ार में ही है, तो बहुत ही नादानी का मुजाहिरा कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी निशानी के ज़हूर के बाद काफिर का ईमान और फासिक व फाजिर शख्स की तौबा कबूल नहीं हो जाएगी, है ना. क्योंकि सही हदीस में आता है कि आप सच ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि जो सूरज है वो मशरिक के बजाय मगरब से तुलू नहीं हो जाएगा. बस जब ऐसा होगा उस वक्त से ही तौबा कबूल नहीं हो जाएगी, है ना. तो और लोग उसे मगरिब से तुलू होते देखेंगे तो सब ईमान लाएंगे. फिर अल्लाह ताला ने आयत तिलावत फरमाई, ला यनफअु नफ्सुन, फिर आप सच ने आयत तिलावत फरमाई कि ला यनफअु नफ्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन कबल, किसी भी नफ्स को ईमान फ़ायदा नहीं देगा जिससे उससे पहले ईमान नहीं लाया होगा. यानी कि अल्लाह ताला की जो बड़ी निशानी है वो क्या है, क़यामत की जो निशानी होगी, अव्वल की निशानी वो ये होगी कि जो तुलू शम्स मिन मगरिबिहा, सन हो जाएगा तुलू फ्रॉम वेस्ट. वो देखने के बाद, मुशाहिदा करने के बाद ईमान का एतबार नहीं रहेगा, और ना ही तौबे का एतबार रहेगा, तौबा कबूल नहीं हो जाएगा, और ना ही किसका ईमान उसे नफ़ा बख्श साबित होगा. सही बुखारी के अंदर जैसा आ गया है तफसीर सूरत नाम के अंदर. फिर यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया कि किसी ऐसे शख्स का ईमान उसके काम न आएगा जो पहले से ईमान नहीं रखता था, है ना. जो कि यहाँ पे आ गया कि ला यनफअु नफ्स ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन कबल, यानी काफिर का ईमान फायदेमंद नहीं होगा, तौबा कबूल नहीं हो जाएगी, वही है यहाँ पे. फिर आ गया उसके बाद, या उसने अपने ईमान में कोई नेक अमल न किया होगा. औ कसबत फी ईमान या खैरा, आपको समझ आ रहा है, ये इस पे ही मातूफ है ना ये चीज़. आप बताएंगे यहाँ तो लिखा ही नहीं है नॉट, यहाँ पे लिखा है और अर्नड थ्रू इट्स फेथ इन गुड, है ना. ये यहाँ पे है ना कि
لا ينفع نفس ایمانها لم تكن آمنت من قبل، جس نے ابھی تک ایمان نہیں لاغا، ولم کسبت، یہ اس کے ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے، ولم کسبت فی ایمانیہ خیرہ، اور نہ ہی اس نے کمایا ہوگا اپنے ایمان میں کوئی خیر، مطلب کیا ہو گیا، یعنی اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا، اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل جو ہے وہ نہیں کیا ہوگا، وہ یہاں پہ آ گیا تو آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہے، قل انتظروا انا منتظرون، بس اس کا مطلب ہے کہ کوئی گنہ گار مومن گناہوں سے توبہ کر کے اور اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی گنہ گار مومن گناہوں سے توبہ کر کے اس وقت بولے گا کہ مجھے اس کی توبہ قبول نہیں کرتی جائے گی، اگر وہ رب سے معافی بھی مانگے گا، ہے نا، اس وقت اس کا جو عمل ہوگا مطلب اس کے بعد عمل صالح غیر مقبول ہوگا، اگر انسان کتنے بھی عمل صالح کرے گا مرنے کے بعد، چاہے گا اللہ سے التجا کرے گا میں عمل صالح کرتا، وہ غیر مقبول ہے، وہاں اس کو آ، اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر آخر میں یہ آ گیا نا کہ قل انتظروا انا منتظرون، یہ ایمان نہ لانے والوں اور توبہ نہ کرنے والوں کے لیے تہدید اور وعید کے طور بیان کیا جا رہا ہے، تہدیداً ان کو وارن کیا جا رہا ہے، یا قرآن کریم میں یہی مضمون سورہ محمد میں بھی آ گیا اور سورہ مومن میں بھی آ گیا ہے نا، بار بار ایسا آ جاتا ہے، قل انتظروا، تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم دیکھو خود تمہارا ٹھکانہ کیسا ہو جائے گا۔ ان الذین فرقوا، بے شک جن لوگوں نے تفریق ڈال دی دینہم، اپنے دین میں، انہوں نے ڈویژنس کر دیے دین کو، سیکٹس میں بانٹ دیا لوگوں کو، میں اس سیکٹ سے ہوں، تم اس سیکٹ سے ہو، تم الگ ہو ہم الگ ہے، وکانوا شیعا، اور وہ بن گئے بالکل سیکٹس میں، شیعہ بولتے ہیں سیکٹس کو، یہ بولتے ہیں نا ہم شیعہ ہے، جو روافظ ہے، روافظ جو صحابہ کو تعین کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہم شیعہ ہے، ان کو بولتے ہیں شیعہ کا مطلب کہ کیوں بولتے ہو ہم شیعہ، بولتے ہیں قرآن میں آگے کہ وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ إِبْرَاهِيمَ، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے جماعت، ٹھیک ہے، شیعہ ہو گیا جماعت، وَكَانُوا شِيعًا، اور وہ ہوئے جماعت، گروہ، الگ الگ گروہ وہ بن گئے، لست منہم فی شیء، ان کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اتنی خطرناک ہے فرقہ پرستی، دیکھیں، انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان کا معاملہ اللہ کی اور ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اس کے بعد ان کا جو رب ہے وہ ان کو خبردار کر دے گا اس سبب سے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ جو آیت ہے اس میں کیا ہمیں سمجھا جا رہا ہے، یعنی کہ اس سے بعض لوگ یہود اور نصارہ مراد لیتے ہیں، جیوز اور کرسچنز جو مختلف گروہ میں بٹے ہوئے تھے، بعض مشرکین مراد لیتے ہیں اس سے، کون، بعض بولتے ہیں اس سے مراد ہے وہ مشرکین لوگ جو شرک کرنے والے ہوں گے، اور بعض اس سے کیا مراد لیتے، کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہے جو اللہ کے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کو، دوسروں کے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کرتے ہیں نا، مطلب تفرق ہوتا کیسے ہے، اور تحزب، تحزب مطلب ہے حزبوں میں بٹ جانا، گروپ سے بٹ جانا، اس کا مطلب ہے کہ ایک امت میں جو تفرق ہے یا تحزب ہے کہ وہ بٹے ہیں فرقوں میں یا حزبوں میں، جماعتوں میں، یا اس سبب سے کہ انہوں نے چھوڑ دیا اللہ کے دین کو اور اللہ کے رسول کے راستے کو، ہے نا، تو قرآن و حدیث میں گامزن شخص کو ہم نہیں بول سکتے کہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ وہ اصل سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ فرقے سے، فرقہ آپ بول رہی ہے اس کو جو اصل سے ہٹ جاتا ہے نا، آپ مانیے فار ایگزامپل نیچے سے پیڑ اگ رہا ہے، اس کی اصل ہے نا برانچ، اب اگ رہے اس کو، اگ رہے اس کے فرع، مطلب سوری میں کیا بول رہا ہوں، نیچے سے پیڑ اگ رہا ہے، اسٹیم اگ رہا ہے، اس کو بولتے ہیں اصل، ہے نا، اب سائڈ سے کیا ہو رہا ہے برانچ، اس کو بولتے ہیں فرع، تو جو اصل پہ ہوگا نا قرآن حدیث پہ جو ہوگا، اتباع سنت پہ جو ہوگا، جو اطاعت رسول یا اطیع اللہ اطیع رسول کو فالو کرتا ہوگا، وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، مسلمان کا شیوا یہ ہے کہ وہ فالو کرنا چاہیے اللہ کے قرآن کو اور حدیث کو، اس کو فرقہ نہیں بولتے، اس کو بولتے اطاعت کرنا، جو اس فرق اس اصل سے ہٹ جاتے ہیں وہ فرقے میں آ جاتے ہیں نا، تو شیعہ کی معنی فرقے اور گروہ، مطلب یہ تو آپ نے خود فرما دیا کہ ایک جماعت واقع رہی ہے حق پہ، طائفہ منصورہ ہوگا، یا آپ نے فرمایا کیا، طائفہ منصورہ، یا اہل السنت والجماعہ بھی صحابہ نے بولا ہے، یا اہل الحدیث صحابہ نے دوسرے کو بولا ہے، یا اہل القرآن بولا ہے، یا اہل سورۃ البقرہ بولا ہے، ان صفاتی ناموں سے پکارا ایک دوسرے کو، یا جو ہے طائفہ منصورہ آ گیا حدیث کے اندر، یا فرقت الناجیہ بھی آ گیا حدیث کے اندر،
नजात याफ्ता फ़िरका। तो वो क्यों आ गया, वहाँ तो फ़िरका का लफ्ज़ आ गया ना, क्योंकि एक जमात होगा जो हक पे होगी, जो कुरान को फॉलो करते होंगे और उसके लोगों को बुलाते होंगे, उनको फ़िरका नहीं बोलते। अ, उसे फ़िरका नहीं बोला जाता, वो असल होती है, ना कि फ़िरका। फ़िरका होता है जो इस असल से दूर जाता है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, जॉब कोई इंसान मर जाता है तो मैंने बहुत जगह पे देखा है कि उसके घर वालों फिर उसे कुरान खानी करते हैं, उस मरने वाले को सवाब मिलते हैं। देखिए, हदीस में आ गया कि मरने के बाद क्या हो जाता है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु। इंसान के मरने के बाद उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, उसे कोई अमल नहीं पहुंचती है। इल्ला मिन थलाथतिन, सिर्फ तीन चीज़। इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, जो उसने खुद किया होता है ज़िंदगी में, सदक़े जारिया। कोई शख्स है, उसने दिया पैसे मस्जिद को, खुद मर गया, अब वहाँ मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सवाब उसको मिल रहे हैं, सदक़े जारिया। अव इल्मिन युनतफ़अ बिही, नफ़ा बख्श इल्म, उसने पढ़ा और पढ़ाया, सिखाया, लोगों ने फिर आगे चलाया, आगे चलाया, आगे चलाया, तो इसको सवाब सब मिलेगा। अव वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, उसका नेक औलाद थी, वो दुआ करी थी उस शख्स के लिए, मैयत के लिए, वो भी उसको पहुंच जाता है। या एक और हदीस में आ गया, अव नहरन अजराहु, जो उसने नहर जारी कर दी, लोग उससे पानी पी रहे, नल लगा दिया कहीं पे, खुद, लेकिन खुद। या जो है अव मुसहफन वर्रथहु, उसने किसी को दिया कुरान, लो मुसहफ, तुम पढ़ो इससे, तो सवाब मिलेगा सारा इसको। तो कितनी बड़ी मतलब ये ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, हम इनको लगते हैं मामूली समझते हैं इन सब चीज़ों को, इन सदक़े जारियों को, जो हमें मरने के बाद भी आ जाएंगे। अब उम्रह और हज भी साबित है सहाबा से कि उन्हें किया है मैयत की तरफ से, कुर्बानी भी साबित है, लेकिन कुरान खानी साबित नहीं है कि हम कुरान पढ़ेंगे मैयत के ऊपर सवाब मिलेगा उसको, ये बिदात है, इसीलिए क्योंकि सहाबा ने ऐसा नहीं किया है, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में कहा है। वो कुरान खानी टोटली रॉन्ग कंसेप्ट है इस उम्मा में। हाँ बिल्कुल, ये तो सहाबा से साबित नहीं है। जो करता है वो अपनी अकल से बोलता है कि मैं करूँगा, क्योंकि वो कियास करता है, बोलता है जब वो वाले अमाल करने जायज़ है तो ये तो खुद अमल करना जायज़ होगा। हालांकि कियास खुद नहीं करना है, जहाँ पे जब तक शरीय दलील नहीं होगी आप खुद कियास नहीं कर सकते, क्योंकि ये मसला ख़तरनाक है, तो बिदअत में जाएगा इस लिहाज से, क्योंकि साहबा ने ऐसा नहीं किया है। हाँ, अब कुछ इसके बारे में आए रिवायतें, वो इक़राउ सूरत यासीन अला मौताकुम, तुम पढ़ो सूरह यासीन अपने मुर्दों पे, वो सब ज़ईफ़ रिवायत है, उसमें से कोई एक भी सही नहीं है। तो इन शॉर्ट, मेरी कहने की मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी एक भी सही हदीस नहीं है जिसमें ये साबित हो जाए कि किसी भी सहाबी ने किसी भी मौके पे किसी कब्र वाले के ऊपर कुरान खानी की होगी, बस। लस्त मिन फी शै इन्नमा अम्रुहु इलल्लाह, तुम, अच्छा ये पढ़ा हमने। अच्छा देखिए, शिया के माना क्या होता है, गिरोह या फिरका, सेक्ट उसको बोलते हैं ना, शिया। ठीक है। और ये बात हर कौम पे सादिक आती है, जो दीन के मामले में मुज्तमा थी, लेकिन फिर उनके मुख्तलिफ अफराद ने अपने किसी बड़े की राय को ही मुस्तनद और हरफ आखिर कह दिया, कहा कि हमारा बड़ा बोल रहा है, गलत नहीं बोलेगा, इसको ही मानना चाहिए। तो तकलीद की सबब से ही असली में क्या हो गया, जो तकलीदें बिल्कुल तकलीदें जामे जो थी, जो बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोइंग थी, एब्सोल्यूट ब्लाइंड फॉलोइंग, उस वजह से जो है फिर फिरके बन गए, और वो राह रास्त से जो है वो अलग हो गए। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट, उसके बाद इसके बाद वाली आयत में आएगा वो। वालेकुम सलाम। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने एक नेकी की उसको 10 टाइम्स अज्र मिलेगा। वमन जाअ बिसय्यिअति, और जो आ गया एक बुराई लेके, फला युज्जा, उसे जजा नहीं दिया जाएगा, इल्ला मिथला, लेकिन सिर्फ एक बुराई। तो अल्लाह ताला एक सवाब करने पे 10 सवाब लिखता है, एक गुनाह करने पे एक ही गुनाह लिखता है। बल्कि हदीस में आके, अगर इंसान इरादा करता है सवाब का और सवाब नहीं करता है, सवाब मिल जाता है। अगर इंसान इरादा करता है गुनाह का, गुनाह नहीं करता है, सवाब मिल जाता है गुनाह के बदले में। मैं गुनाह का इरादा कर रहा हूँ, मैं गुनाह करना चाहता हूँ, लेकिन मैं गुनाह करता नहीं हूँ। बस गुनाह के तमन्ना करने से गुनाह नहीं चढ़ता है, गुनाह की तमन्ना करने के बाद गुनाह छोड़ने से सवाब ही मिल जाता है। ये सही, ये इसमें आ गया, अरबईन में लिखा है हदीस। वहुम ला युज़लमून, और उन पे जुल्म नहीं कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अजीम आयत कुरान की है, इसमें अल्लाह ताला के रहमत बालिगा के बारे में बताया जा रहा है।
یہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا، کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا برابر اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ کم از کم اجر ہے، ورنہ قرآن و حدیث ثابت کیا ہوتا ہے کہ نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کرتا ہے کیا 100 گنا، بلکہ 1000 گنا تک اللہ تعالیٰ کبھی ایک انسان کو ایک عمل پہ ثواب دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل تولتا ہے، وہ گنتا نہیں ہے، وہ اخلاص چیک کرتا ہے، وہ مطابعت چیک کرتا ہے، وہ کنڈیشنز چیک کرتا ہے، اس لحاظ سے وہ اجر لکھتا ہے، کیونکہ وہ بہترین جزا دینے والا، بہترین اجر لکھنے والا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے ہدایت دی میرے رب نے صحیح رستے کی اور الی صراط مستقیم، دینا قیما، اس دین کی اور جو بالکل اپ رائٹ ہے یا رائٹ ہے۔ قیم کا اس نے ترجمہ کیا رائٹ، ورنہ قیم کا مطلب ہوتا ہے درست، مضبوط یا سیدھا، ٹھیک ہے، درست مضبوط یا جو سیدھا ہوگا، دین قیما، مضبوط ہوگا، فرم ہوگا۔ ملت ابراہیم، جو ابراہیم کی ملت ہے، ملت بولتے ہیں کس کو، ریلیجن کو، دین کو، یا وے آف لائف کو۔ حنیفن، جو ابراہیم علیہ السلام یکرو تھا، حنیف ہو گیا جو ایسا شخص جو ایک اللہ کی اور مائل ہوگا، متوجہ ہوگا، باقی تمام معبودان باطلوں سے بیزار ہونے کے بعد۔ اسی حنیف میں میلان کا مطلب ہوتا ہے، میلان مطلب کیا، اٹریکٹ ہو جانا یا مائل ہو جانا، بینڈ ڈاؤن کرنا، یعنی کہ اللہ کے سامنے مائل ہو جانا اور معبودان باطل سے جو ہے دور رہنا، ان کی عبادت سے بیزاری اختیار کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس میں شرک سے برات کا مطلب بھی آ جاتا ہے حنیف کے اندر۔ اس سے اگر ٹرو مونوتھیس وہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ موحد، صحیح موحد۔ وما كان من المشرکین، اور وہ جو ہے ابراہیم وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے یہاں پہ لکھا ہے وہ ایک دین، وہ ایک دین مستحکم ہے نا، دین قیمہ ہو گیا دین مستحکم، مضبوط دین۔ اور جو یہاں پہ حنیف ہے اس کا مطلب ہے یکرو یا یکسو، اللہ کی طرف وہ یکسو تھے یا یکرو تھے، مطلب صرف اللہ کی اور مائل اور کسی کی اور نہیں، بالکل اللہ کی اور لائل۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک پوائنٹ نہیں پڑھا، یعنی یہاں پہ کہ ومن جاء بسیئتی فلا یجزا الا مثلها، یعنی یعنی جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں ہے، ان کے ارتکاب کے بعد اس نے توبہ بھی نہیں کی، یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پہ غالب نہ آئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرما دیا۔ یعنی جن گناہوں کی سزا مقرر نہیں ہے اور ان کے ارتکاب کے بعد اس نے توبہ بھی نہیں کی، یا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پر غالب آ گئی، یا اللہ نے اپنے فضل خاص سے اسے معاف نہیں فرما دیا، کیونکہ ان تمام صورتوں میں مجازات کا قانون بروئے عمل نہیں، مجازات کا قانون بروئے عمل نہیں آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی برائی کے ساتھ دے گا اور اس کے برابر ہی دے گا۔ دیکھیے اگر انسان برائی کر رہا ہے، برائی کرتا جا رہا ہے، اور پھر نیک عمل نہیں کرتا ہے ساتھ میں، اور برائی اس پہ غالب آ جاتی ہے، اس کو برائی احاطہ کرتی ہے، گناہ اس کو احاطہ کرتے ہیں، اس موقع پہ قرآن کی آیت وہ والی سمجھنی ہے۔ کیا ہے وہ آیت، وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برے کا اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے، برا جزا، ہے نا، فلا یجزا الا مثلها، لیکن اگر انسان نے ایک برائی کر دی تو اسے نہیں مل جائے گا جزا، مطلب برا جزا صرف اتنا ہی جتنا برائی ہوگی، وہ اسی لحاظ سے جتنی بڑی برائی اتنا بڑا برا جزا، مطلب کیا ہو گیا، جتنی بڑی برائی شرک اتنا بڑا برا جزا، جہنم، ابدی جہنم، ہے نا، اس لحاظ سے اس میں ہوتا ہے، اس میں تفاوت ہوتا ہے، اس میں ہوتی ہے ہائرارکی ہے نا، گناہوں کے اندر بھی اور عذاب کے اندر بھی، جتنا بڑا گناہ اتنا بڑا عذاب۔ اچھا، ملت ابراہیم جو اچھی پڑھا ہم نے، قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجیے جو بے شک جو میری نماز ہے، وہ نسخی جو میری قربانی ہے، وہ محیایا جو میرا زندہ رہنا ہے، وہ مماتی اور میں جو میرا مرنا ہے، ممات، للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ قل ان صلاتی، آپ کہہ دیجیے میری نماز، یا صلات بولتے ہیں اصل میں دعا کو، کیونکہ الصلاۃ لغۃ الدعاء، صلات کا مطلب ہوتا ہے لغوی معنی دعا کے مطلب میں آتا ہے، ٹھیک ہے، صلات کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، تو اس لحاظ سے ہم بولیں گے
بے شک جو میری دعا ہے، یا میں جو، جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ سلاد کا اصلی معنی دعا کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، چونکہ نماز انہی امور پہ مشتمل ہوتی ہے کہ جہاں پہ انسان اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، تو اس لیے نماز کو بولتے ہیں سلاد، ورنہ اصل بولتے سلاد اس کو دعا کو بولتے ہیں، ہے نا؟ کیا ہے وہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ نماز پڑھتے نہیں، وہ دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ درود کیا ہوتا ہے؟ اس کو بولتے ہیں ہم درود، ثناء اللہ عند الملائکہ، کہ آ، اللہ تعالیٰ کی تعریف ملائکوں کے پاس، اس کو بولتے ہیں درود، یا مطلب پرے کرنے کو بولتے ہیں کیا؟ صلات۔ اچھا، نسخی مطلب کیا ہو گیا؟ عبادت، سوری مطلب یہ میری قربانی یا عبادت کا مطلب یاد ہے، نسک مطلب کیا؟ عبادت، رائٹس آف سیکریفائس یہاں پہ لکھا ہے، یعنی کہ مناسک حج یا اعمال حج جو ہوتے ہیں ان کو بھی بولتے ہیں نسخی۔ ٹھیک ہے، نسیکہ مفرد اس کا ہوتا ہے، نسیکہ، نسک دیکھیں، نسیکہ اور نسک ہو گیا رائٹس آف سیکریفائس، یا ہو گیا رائٹس آف حج، حج کیسے کرنا ہوتا ہے؟ تو نسک کا مطلب ہوتا ہے میری قربانی بھی، یا مطلب ہوتا ہے میری عبادت بھی، یا مطلب ہوتا ہے اعمال حج بھی، تینوں مطلب ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ہم تو ہوتے ہیں کنفیوز، ہم تو ترجمہ پڑھتے نسک مطلب قربانی لگا، یہاں پڑھتے اعمال حج، وہاں پڑھتے، اس سے لغات القرآن پڑھنی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ لکھے ہوتے ہیں سب میننگس، تو تینوں مطلب یہاں پہ ہو جاتے ہیں، قربانی بھی، اعمال حج بھی، عبادت بھی۔ ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین، زندگی اور موت تو پتہ ہی ہے۔ اس کے بعد یہ اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، لا شریک لہو، جس رب کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ عبادت میں، نہ الوہیت میں، نہ ربوبیت میں، نہ اسماء و صفات میں۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا، سب ماننے والوں میں سے پہلا ماننے والا ہوں، سب سردستی میں خم کرنے والوں میں سے، سرنڈر کرنے والوں میں سے پہلا سرنڈر کرنے والا اللہ رب العالمین کے سامنے ہوں۔ اب یہ توحید کے بارے میں آ رہا ہے، بالکل خالص توحید بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ توحید الوہیت کی ہی عام دعوت تمام انبیاء نے دی ہے، جس طرح یہاں آخری پیغمبر کی زبان مبارک سے کہلوا دیا گیا کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، کہ آپ سے فرمایا، قل، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ وسلم سے، قل آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین، اس سبب سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سب کو یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے بھی یہی اعلان فرما دیا تھا اپنی قوم سے، سورہ یونس آیت نمبر 72 کے اندر، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے بن جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو انہیں کہا کہ اسلم، اے ابراہیم تم فرما بردار بن جاؤ، اس نے کیا بولا؟ اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے سامنے بالکل فرما بردار ہو گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 31۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے وصیت کی، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 132 میں، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت اسلام پر ہی آنی چاہیے، تم نہیں مرنا لیکن اسلام پہ مرنا۔ سیم یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، سورہ یوسف آیت نمبر 101، توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں اے اللہ دنیا میں وفات دینا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، سورہ یونس آیت نمبر 84، کہ اگر تم مسلمان ہو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حواریوں سے کہا واشہد بأننا مسلمون، تم گواہی دو کہ ہم مسلمان ہیں، بأننا مسلمون، کہ ہم سب کیا ہے؟ ہم سب پیروکار ہیں اللہ تعالیٰ کے، سر تسلیم خم کر دیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اس طرح اور تمام انبیاء جو ان کے مخلص پیروکار تھے، ان نے اسلام کو اپنایا جس میں توحید الوہیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ گو بعض شرعی احکام جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں باقی شریعتوں کے اندر، لیکن توحید ہر جگہ پہ پہلے سے اس کی دعوت دی جاتی، تمام انبیاء کی دعوت۔ وسیلہ لانا یا ایکسپلین کرنا، خود گمراہ تھا، اب الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی، اس لیے اتنا سوال پوچھ رہا ہوں میں، وہی الحمدللہ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں جو میرے دوست ہوں گے نا جو شرک میں گئے ہوں گے ایسے ایسے، وہ آ جائے صحیح راستے کی اور
कोई नहीं होता है पहले सही रास्ते की ओर। जब इंसान पढ़ता है सही से दीन, फिर तो आता है ना वो सही रास्ते की ओर। तो सब ऐसे ही होते हैं पहले। लेकिन अब उसको कभी अल्लाह ताला तौफीक नहीं देगा, मतलब नेक काम करने का, जो मुसर रहता है उस पे, जो उसको अपने माँ बाप कहते हैं, सोसाइटी बोलती है। वो बोलते हैं नहीं, मुझे जो बोल दिया बस मुझे वही मानना है ना। जो अकल इस्तेमाल करता है, देखता है सही क्या गलत क्या, उसको अल्लाह हिदायत देता है। वल्लज़ीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, दोज हु स्ट्राइव इन आवर पाथ्स लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते के अंदर जो तजाहत करते हैं, उनको हम अपने रास्ते की ओर रहनुमाई करते हैं। वसीला के बारे में मैंने बहुत बार बोला है कि वसीला जो है, हियल कुराबतु, वसीला का मतलब होता है ऐसा कुराबा जिससे ज़रिए तकर्रुब, अल्लाह के नज़दीक जाने के जो ज़राए होंगे, मीन्स टू अप्रोच अल्लाह, उनको बोलते हैं वसीला। तो तीन किस्म के वसीले जायज़ है इस्लाम के अंदर। नंबर वन, कि आप लाते हैं अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात को वसीला, कि ए अल्लाह तो रहमान है, मुझ पर रहम कर, तो गफूर रहीम, मुझे बख्श दिया, जितने भी नाम अल्लाह ताला के, उस लिहाज से पुकार रहा। दूसरा टाइप वसीला का जायज़ है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला से अ, अपनी अमल का लाता है वसीला। जैसे हम कुरान पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, हम खालिस इंशाल्लाह अल्लाह ताला के लिए पढ़ते हैं, तो हम बोलेंगे "ए अल्लाह, अगर हमने आपकी ज़ात के लिए, आपकी रज़ामंदी के लिए ये कुरान को पढ़ा, समझा, तो आप हमें ये फलानी मुश्किल दूर कर दो"। ये भी जायज़ है, अपने अमल का वसीला लाना, जैसे कि उन तीन अशखास ने गार में लाया था, है ना। और तीसरा टाइप हो गया वसीले का, कि इंसान किसी बुजुर्ग से बोलता है, नेक इंसान से, तुम मेरे लिए दुआ करो। कोई नेक इंसान है, मैं से बोलता हूँ तुम मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो, बन गया ना वो वसीला, मतलब मीन्स टू अप्रोच अल्लाह। तो ऐसा करते, लेकिन शर्त है कि वो जिंदा होना चाहिए, वो हाई हाजिर और कादिर होना चाहिए, वो जिंदा कादिर होना चाहिए, वो वैसा करना चाहिए। और वो हाजिर होना चाहिए, मेरे सामने होना चाहिए वो। क्योंकि कुरान बोलता है खुद, वब्तगू इलैहिल वसीला, तुम तलाश करो अल्लाह की ओर जाने की और वसीला, लेकिन जायज़ वसीला, हराम वसीला नहीं। हराम वसीला होगा उसको बोलते हैं वसाइत, मन जअल बैनहु व बैन अल्लाहि वसाइता यदऊनहु। मतलब जिस शख्स ने कहा कि मैं गैरुल्लाह को इसलिए पुकार रहा हूँ, मैं इस कब्र वाले को इसलिए पुकार रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये देगा खुद, इसलिए क्योंकि ये मुझे अल्लाह तक पहुंचाएगा, इसलिए मैं इसको पुकारता हूँ, वो इस्लाम से बाहर निकल जाता है। ये नवाक़िदुल इस्लाम में से एक नाक़िद है। हम पिछली संडे पढ़ रहे थे ना ये वाला चीज़। अच्छा, उसके बाद कुल अगैरुल्लाहि अबगी, आप कह दीजिए, क्या मैं अल्लाह ताला के बगैर तलाश करूँगा किसी को? अगैरुल्लाहि अबगी, क्या मैं अल्लाह के बगैर किसी को तलाश करूं रब्बन, अपना रब, वो रब कुल्ली शै, जबकि वही तो असल में रब हर चीज का है। आपने वो सुना है, वो एक मुझे बचपन की याद आ रही है उससे। वो ना, वो तो दूसरा खुदा कहाँ से लाऊंगा, है ना। वो ऐसे पढ़ता है कुछ, अगर न आखिरत पे हो मेरा यकीन, तो मकसद हयात मौत तो कुछ नहीं, कुछ मैं दूसरा खुदा कहाँ से लाऊंगा। मतलब अगर ईमान नहीं हुआ इंसान को उस रब पे जिसने कायनात बनाई है, तो किस रब पे ईमान लाएगा वो। उस्ताद मैंने बहुत बार समझाया लेकिन कोई नहीं मानता, कोई बात नहीं, मानना अब तक नहीं है, अब तक दावत देनी है, अब तक अपने आप को अक़ीदे तौहीद पे गामज़न रखना है, अब तक किसी को मनवाना नहीं है, वो अल्लाह ताला तक है। हम बार बार बोलते हैं कि हम तक हिदायत और इरशाद होता है, बस लोगों को रहनुमाई करना, ये सही है गलत है। पहले पहले मैं भी उतना ऐसी परेशान, लोग क्यों नहीं मान रहे, इतना क्लियरिटी के साथ दिखा रहा हूँ, हदीस नंबर तक दिखा रहा हूँ। अभी मैं ऐसा बन गया हूँ, कोई नहीं मानता तो मत मानो, तुम्हें क्या, मत मानो, मैंने क्या ज़्यादा बार क्या किस तुम्हें मानने के लिए। ऐसे ही रहना चाहिए इंसान को, अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इंसान ऐसा रवैया रखते हैं ना, फिर वो खुद मान जाते हैं। मेरा एक दोस्त था कॉलेज का, मतलब वो इतना बड़ा शिरक करने वाला था, मतलब इतने उसके जो है ना, मतलब बाप दादा वो इतने बड़े शिरक करने वाले हैं, वो मतलब उसके ठेकेदार है शिरक करने वाले, आप समझे ऐसे ही। अब उसको मैंने 2 साल तक समझाया कॉलेज में, आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो नहीं मान रहा है, वो रहे तुम्हारे को बोलते हो ज़ईफ रिवायत। वो बोलता है कोई भी हदीस चलता है ज़ईफ है, वो बोलता है तुम बोलते हो, तुम्हारे को बोलते हो ज़ईफ ज़ईफ। लेकिन फिर मैं कहा कि नहीं मानते, अब करेंगे क्या। अल्लाह की कसम, वो खुद तौहीद पे आ गया, वो 100%, उसने अब वो घर वालों के खिलाफ हो गया इस टाइम पूरा। वो लड़ाइयाँ कर रहा होता है इस टाइम, लड़ाइयाँ नहीं, मतलब वो कुरान की आयतें दिखा रहा होता है, अहादीस सर्च कर रहा होता है। 2 साल, अल्लाह की कसम, 2 साल 3 साल लगे उसको। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग सुन रहे होते हैं, ये दिखाते हैं बाहर से कि क्या, हमें समझ नहीं आ के, इनको अंदर से बात पता होती है, नहीं मानेंगे तो क्या करना है, छोड़ना है अपनी हालत है उसके बाद।
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. اور نہیں کمائے گا کوئی بھی نفس لیکن سوائے اپنے آپ کے بغیر. کتنی عظیم آیت ہے یہ. جو بھی انسان کرتا ہے نا وہ اپنے خلاف حجت بنا لیتا ہے اس چیز کی. ولا تزر وازرة وزر أخرى. اور کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. وازرة. کوئی بھی وزن اٹھانے والا نہیں اٹھائے گا وزر اخرى دوسرے کا وزن. ٹھیک ہے. اگر میں نے گناہ کیے اس کا بار مجھے اٹھانا پڑے گا. کوئی اور نہیں اٹھائے گا. کوئی مجھے وہاں فائدہ نہیں پہنچائے گا. ولا تكسب كل نفس الا عليها. جو کچھ انسان کماتا ہے وہ اپنے خلاف ہی کماتا ہے. اچھا کما دیا تو اپنے ہی اوپر اچھائی کا بار ہے. وہ اچھا ہو گیا. برائی کمائی تو برائی کا بار پیچھے رہے گا انسان کو. کوئی انسان کا بار نہیں اٹھائے گا. کوئی بار اٹھانے والا کسی اور کا بار نہیں اٹھائے گا. ثم الى ربكم مرجعكم. اس کے بعد تمہارے لوٹنے کی جگہ تمہارے رب کے پاس ہوگی. تم لوٹو گے اپنے رب کے پاس. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وہ تمہیں باخبر کر دے گا ہر اس چیز سے جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. آ، اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ یہاں رب سے مراد وہی الہ ماننا ہے جس کا انکار مشرکین کرتے تھے اور جو اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت ہے نا وہ ربوبیت کا تقاضا ہے. If Allah is the Lord, the one creator, the one uncaused cause, the one conscious being, eternal being, اگر وہ ہے حی الحی القیوم الاول الاخر خالق باری مصور ڈیزائنر اوریجنیٹر کریٹر چیریشر رب. ٹھیک ہے لارڈ. تو وہی کیا ہونا چاہیے عبادت کا مستحق ہے نا. مطلب مجھے کرنی ہے عبادت. عبادت کیا ہوتا ہے؟ تذلل عاجزی انکساری جھکاؤ اختیار کرنا ہے. میں کس کے سامنے اختیار کروں؟ اس کے سامنے جو خالق کائنات ہوگا. ہے نا. یہ اسلام بولتا ہے کہ قل اغیر اللہ ابغی وهو رب کل شیء. آپ کہہ دیجئے کیا میں غیر اللہ کو تلاش کروں جبکہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہر چیز کا ہے. میں کسی اور کو رب کو تلاش کیوں کروں جبکہ میرا جو رب ہے وہ ہر چیز کا رب ہے. اچھا اس کے بعد آ, لیکن مشرکین اس کی ربوبیت کو مانتے تھے نا. مشرکین مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ لارڈ ہے. ہاں وہ ربوبیت نے وہ تو ربوبیت کو مطلب وہ توحید ربوبیت کو نہیں مانتے تھے وہ ربوبیت کو مانتے تھے. یہ سمجھ رہے ہیں. وہ بھی اتنا شرک بولتے تھے یہ لات منات عزات فرٹیلٹی گاڈ وہ والا گاڈ یہ والا گاڈ. لیکن وہ بولتے تھے کہ ہاں ایک خدا ہے جو دنیا چلانے والا ہے بس. تو پھر بھی وہ مشرکی تھے لیکن وہ ربوبیت کا اقرار تو ویسے سب کرتے کیونکہ وہ ہر ایک معرفت اقرار کے طور پہ ہی کر دیتا ہے. آپ پوچھ سکتے سوال. آپ جو کہوں گے آپ لکھیے میں ایسے دوں گا جواب پڑھتے پڑھتے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم. ابھی 3 منٹ بچ گیا. آپ سوال کر سکتے ہیں میں آپ کو جواب دوں گا ایسے. تختلفون. دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عدل و انصاف کا پورا اہتمام فرمائے گا. جس نے اچھا کیا ہوگا برا کیا ہوگا اسی حساب سے اجر دے گا. ہے نا. نیکی پر اچھی جزا اور بدی پر بری جزا. اور ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالے گا اللہ تعالیٰ. ہے نا. وہ بھی سمجھ رہے ہیں یہ چیز. پھر سیکنڈ پوائنٹ جو یہاں پہ آ گیا جس میں تم اختلاف کرتے ہو اس لیے کہ اگر اس دعوت توحید کو نہیں مانتے. اس لیے اگر تم اس دعوت توحید کو نہیں مانتے جو تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت تھی مطلب سب اس میں سیم تھے پارٹیسپینٹ تھے سارے اس میں. تو تم اپنا کام کیے جاؤ ہم اپنا کام کیے جائیں گے. قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی آخری آیت ہے اور اس سے ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا سورہ انعام. او والذی جعلکم خلائف الارض. اس ذات نے بنا دیا تمہیں خلیفہ دنیا کے اندر. خلائف مطلب کہ سکسیسر. ٹھیک ہے. جو ایک دوسرے کے بعد آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ورفع بعضکم فوق بعض درجات. تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی درجات کے اندر رینکس کے اندر ان کو اوپر رکھ دیا. لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے. یہ ٹیسٹ کے لیے ہے تاکہ جو اوپر ہوگا نا اتھارٹی والا سب قوت کا مالک اللہ کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ
تکبر سے خالی ہوگا اور کیا اس میں عاجزی ہوگی کہ نہیں؟ اور جو بالکل پست حال ہوگا، کم ہمت ہوگا اور اس کو بہت مشکلات ہوگی، وہ صبر سے کام لے گا کہ نہیں، ہے نا؟ وہ شکر سے کام لے گا کہ نہیں؟ اس لیے لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، فیما آتاکم، جو کچھ تمہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اٹس آل اباؤٹ ٹیسٹنگ، ان ربک سریع العقاب، بے شک جو آپ کا رب ہے وہ جلدی حساب، جلدی پنشمنٹ دینے والا ہے، وہ انہ لغفور رحیم، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ استاد جی، ہم لوگ اکثر اللہ جی خدا کہتے ہیں، لیکن خدا اللہ کا نام نہیں ہے، تو ہاں خدا نہیں بولنا چاہیے، خدا جو ہے خدایا فارسی کا لفظ ہے، اللہ ہی بولنا چاہیے، جو کہ احادیث میں ثابت ہے۔ جب میں توحید پہ استاد، جب میں توحید نفرت کی، ایسا تو ہوتا ہی ہے، جو بھی توحید پہ آگے چاہے انبیاء بھی آگے ان سے بھی نفرت کی گئی ہے، تو آپ کو کیوں چاہیے ان کی محبت؟ میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ مجھ سے محبت کرے شرک والے، میں بولتا ہوں مجھ سے پورا نفرت ہی کرنی چاہیے، اور میں ان کو دلاتا ہوں ان کی نفرت، میں ان کے سامنے بہت خطرناک رہ جاتا ہوں، کیونکہ ان کی محبت کیوں چاہیے ہی ہمیں؟ ہمیں چاہیے موحدوں کی محبت، اور وہ مل جاتی ہے، موحدوں کی محبت توحید جب انسان اپناتا ہے۔ بس آپ کو بول رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے نا، اس میں یہ تو بشارت ہے آپ کے لیے، الحمدللہ آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اس ٹائم پہ، کیونکہ یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہو گیا ہے توحید کے بعد، یہ تو صحابہ کے ساتھ بھی ہو گیا ہے توحید، اللہ کو پیسے اللہ جی کہتی ہو، اللہ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ اللہ میں خود جی آ جاتا ہے، مطلب جو نا تعظیم کا جو اس میں نام ہے وہ خود آتا ہے ال کے نام سے، الہ، اللہ، اللہ ہی کافی، اللہ جی بولتے ہیں کہ مسئلہ ہے نہیں کچھ۔